جی کامران مرزا صاحب، سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، صدر صاحب کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ پچھلے 3 دن سے یہ آج بحث جاری ہے، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کس طرف بڑھیں گے، کس طرح چلیں گے؟ صدر صاحب نے کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے ایک خط بھی لکھ دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، پھر پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو بھی خط لکھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ کل میرے ساتھ ایک سینئر ریٹائرڈ جج تھے، ان کا یہ کہنا تھا جب میں نے ان کو کہا کہ یہ کیا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے یا یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، آئینی بحران ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے، آرٹیکل 75 کی اب تشریح ہو جانی چاہیے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو پھر آئین کیا کہے گا۔ دیکھیے، اس میں صورتحال بدلتی رہی، اور جو صورتحال بدلتی رہی تو ہماری رائے بھی بدلتی رہی۔ شروع میں ایسا لگا کہ صدر صاحب کے 40 سائن ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے طور پہ اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا۔ پھر ہم نے اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا کہ جو انہوں نے کہا اپنے سٹاف کو، تو ظاہر ہے جب اپنے سٹاف کو کہا کچھ تو پھر آبجیکشنز کوئی ہوں گے، یہ پھر ممکن ہے کہ وہ آبجیکشن سٹاف نے جو ہے نا ود ہیلڈ کر لیے، روک لی، اور باقی ریمیننگ بل۔ مگر یہاں پہ جب الٹیمیٹلی اب تک کی صورتحال ہے، اس میں جو یہ اس کا پہلو ہے، اس میں صدر صاحب جو ہے دونوں طرف سے کھیل رہے تھے۔ دونوں طرف کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بھی خوش کر رہے تھے اور ان کو بھی خوش کر رہے تھے۔ اگر صدر صاحب کے پاس ایک بل آیا تھا، اس کو یا تو اپنی رضامندی اس پہ ظاہر کر دیتے اور سائن کر دیتے، یہ ایک آپشن تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اعتراضات تھے، جو بھی اعتراضات تھے اچھے یا برے، ان تمام کو لکھ کے اور پھر واپس کر دیتے۔ ایک بل جو ہے 2 تاریخ کو آیا ہے، دوسرا بل 8 تاریخ کو آیا ہے، 6 دن کا وقفہ ہے دونوں میں، اور دونوں پہ الگ الگ جو ہے وہ اعتراضات لکھ کے ان کو واپس چلا جانا چاہیے تھا۔ یہ اس کو جو غیر مؤثر بنانے کا چکر، یہ غیر مؤثر بنانے کا جو چکر ہے کہ جی اس کو غیر مؤثر کرتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں صدر صاحب کے ذہن میں کہاں آیا۔ کسی نے ان کو شاید لیگل سائٹ پہ یہ مشورہ دیا ہوگا کہ دونوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آرٹیکل 75(1) میں جو ابہام ہے اس کا جو ہے نا وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ان کو کہیں گے کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں، میں نے وہ کیا، اور ان کو یہ کہیں گے۔ تو صدر صاحب جو ہے وہ دونوں طرف کھیلنے کے چکر میں خراب ہو گئے اس معاملے میں۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہے 75(1) کی، کیونکہ ایمبیگوٹی ہے اب کہ اس کا اگر صدر صاحب یہ والے کام کر لیتے ہیں کہ نہ سائن کرتے ہیں اور نہ اعتراض لکھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اس کی ایک ڈیفینیشن مجھے جو دوستوں نے بھجوائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ود ہیلڈ کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے اور ایسنٹس کو ود ہیلڈ کرتے ہیں، تو پرزمپشن یہ ہوگی کہ انہوں نے ایسنٹ کر دیا۔ مگر یہ اسٹل جو ہے نا یہ اٹ ریکوائرز انٹرپریٹیشن بائی دی سپریم کورٹ یا بائی اینی آف دی سپیریئر کورٹ، تو یہ لازمی اس میں ہونا چاہیے۔ مگر جو کچھ کیا ہے نا، 2 اس کو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک انہوں نے جو کیا، اور دوسرا 75(1) میں جو کچھ موجود ہے، اس کی تو انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہے، مگر جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کو پھر ایک اور چیز کے ساتھ ملائیے آپ۔ پی ٹی آئی کے دوست اگر موجود ہیں تو وہ پی ٹی آئی نے اس وقت جب سینٹ میں یہ معاملہ آیا تھا، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو یہ تھے نہیں، جب یہ سینٹ میں معاملہ آیا تھا تو وہ خواجہ آصف کے بہانے سے نکل گئے تھے کہ چونکہ یہ بل جو ہے نا آرمی ایکٹ والا، چونکہ یہ خواجہ آصف پیش کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے چونکہ یہ الفاظ کہے تھے، تو ہم جو ہے نا نہیں بیٹھتے۔ تو اس طرح وہ نہیں بیٹھے اور انہوں نے نہیں لکھا اعتراض۔ اب آپ وہ جو نا وہ ڈاٹس خود ملا لیجیے۔ صحیح۔ کامران صاحب کوئکلی ایک چیز اور مجھے بتاتے چلیں، پھر میں بیرسٹر دانیال چودھری کی طرف جاؤں گا، کہ پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو خط جاتا ہے، اور وہ نگراں وزیر اعظم ہیں، یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ مجھے یہ سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے ود امیڈیٹ ایفیکٹ۔ اب اگر آج بھی وہ سیکرٹری ان کے آفس میں رہتے ہیں، مبینہ طور پر ہماری اطلاعات یہ ہیں، سورسز کے نے یہی بتایا ہے کہ وہ آج اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں یہ تو آپ مانیے نا کہ ہمارے ملک کا نظام تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہوا ہے، اور اس کے لیے میں آپ ہر بندے کو جو ہے نا آپ ذمہ داری جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنا کوئی اور شخص ذمہ دار ہوگا۔
آپ دیکھ لیجئے صبح سے وہ بچے پھنسے ہوئے ہیں اور بچوں کو ہم نہیں نکال پا رہے، تو اس کے لیے بھی کون ذمہ دار ہے؟ میں، آپ یا میرے جیسے یا آپ کے جیسے لوگ جو اس ملک کے وسائل کھا جاتے ہیں اور وہ جو لیکیج ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف جو ہے نا وہ معاملات اس طرح سے ہیں اور دوسری طرف معاملات اس طرح سے، تو اگر صدر نے لکھ دیا تھا، صدر وہ اس وقت موجود ہیں، اس خط کو آنر کرنا چاہیے تھا اور امیڈیٹلی جو ہے نا وہ سروسز ان کی جو ہے نا وڈرو کر لینی چاہیے تھی، ان کی خدمات کو واپس لے لینا چاہیے تھا، جس جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے وہ کر دے۔ بعد میں اگر کوئی چیز صدر کے خلاف اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر دیکھی جائے گی قانون کے مطابق جو بھی ان کے خلاف جو ہے نا وہ معاملہ آ سکتا ہے، مگر اس وقت چونکہ وہ ملک کے صدر ہیں ان کی بات نہ ماننا زیادہ۔ صحیح۔ کامران مرزا صاحب، آپ کا کہنا جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جو سینکٹیٹی آف دی آفس آف دا پریزیڈنٹ از کہ یہ جو خط تھا اس کے تحت وہ حکم مان لینا چاہیے تھا۔ کامران مرزا صاحب، ابھی دانیال نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ صدر صاحب نے دونوں اطراف کھیلنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے، مطلب پاکستان کا سب سے ٹاپ آفس ہے، زیب نہیں دیتا۔ اب ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اگر سیکرٹری صاحب نہیں گئے تو کوئی مورل کوسچنز ارائز ہوتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، بات تحقیقات ہوتی رہیں گی، معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتے رہیں گے، لیکن کوئی مورل کوسچن آتا ہے اس میں کہ بھئی صدر صاحب آپ کے تو آرڈرز جو دیے گئے وہ بھی نہیں مانے گئے، حالانکہ آپ کا کہنا تھا کہ کم از کم جو ہے وہ آرڈرز مان لینے چاہیے تھے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مورل کوسچن ہے، کیونکہ ان کا ایک تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے، اور یہ دونوں جو بل تھے ان کی مخالفت بھی پی ٹی آئی نے کی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے سہارا لیا ان بلز کے اوپر، ڈائریکٹ ان کی مخالفت نہیں کی سینٹ میں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے کر دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مورل کوسچنز بھی ہیں اس پورے ایپیسوڈ کے؟ اس کے مورل کوسچنز بھی ہیں، مگر ایک دو باتیں اور انہوں نے وہ نکل گئے، واک آؤٹ کیا اور اس طرح سے واک اوور دیا، ٹھیک ہے نا جی، راستہ دے دیا۔ نیشنل اسمبلی میں ان کے لوگ موجود نہیں تھے، سینٹ میں انہوں نے راستہ دے دیا، صدر صاحب نے راستہ دے دیا۔ اچھا، صدر صاحب کیا ایک اور چیز جو ہے نا وہ ذرا ذہن میں لائیے، ہماری یادداشت تو تھوڑی سی کمزور ہے، مگر بہرحال کبھی کبھی جو ہے نا اس کو تازہ کر لینا چاہیے۔ زمان پارک ایک دن صدر صاحب گئے تھے نا کسی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں، اس وقت اپائنٹمنٹ کے اس پہ سائن کر دیا تھا اور کنسلٹیشن کے لیے اس کے بعد گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ صحیح صحیح، ٹھیک، جب آپ کی ٹھیک ہے نا جی، تو جب آپ سائن کر چکے ہیں اور پھر کنسلٹیشن کا پروسیس کیا ہے، اور پھر کنسلٹیشن کا پروسیس بھی صرف ایک پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے، کیا خوبصورت بات ہے ویسے، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ سچ کو ثابت کرنا جو ہے نا وہ نہیں پڑتا، اور جب سچ نہیں ہوتا تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جب ادھر سے کھینچیں گے ادھر سے کھینچیں گے کوئی چیز نکل جائے گی، پھر اس طرح سے۔ تو زمان پارک والا وہ جو ان کا وزٹ تھا اس کی ٹائمنگ دیکھ لیجئے گا، اس بل پہ سائن کرنے کی ٹائمنگ، کیونکہ جب اس آرڈر پہ سائن کرنے کی ٹائمنگ وہ ذرا دیکھ لیجئے گا، باقاعدہ ایوان صدر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹائم بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، یا وزیر اعظم ہاؤس میں یا ایون اسمبلیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹائم بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو وہ بہرحال آپ کے ذہن میں یا قوم کے ذہن میں وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ مورل اس کی جو ہے بالکل یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ ایسا ایوان ہے جس کا مقدس ایوان کہہ لیجئے پاکستان کے اندر، تو جو پاکستان کے اندر مقدس ایوان ہے، سینکٹٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص غلط بیانی کرے گا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص، کیونکہ دیکھیے ایک ایٹمی پاکستان ہے، 25 کروڑ کا پاکستان ہے، اور وہاں پہ اگر فرض کر لیجئے کہ وہ یا ان کا سٹاف ان میں سے کوئی بھی اگر ایسا ہو جائے تو میں پریزیوم کرتا ہوں کہ بینگ اے سپریم کمانڈر بہت ساری چیزوں کے بٹن بھی ان کے پاس ہوں گے۔